جی السلام علیکم، میں انگلینڈ سے شفیق الرحمان عامر حق و باطل پروگرام کے ساتھ، اور میرے ساتھ شامل ہیں پروگرام میں ملک ہیرا صاحب نیو یارک سے۔ تو آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ مولانا صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ تو مولانا صاحب کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے عبدالحمید ادم صاحب کا ایک قطع یاد آتا ہے، تو وہ میں گوش گزار کرتا ہوں آپ کے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک طرح دار مولوی اکثر، طرح دار یعنی بڑی وضاحت کے ساتھ خط بنوا کے، ایک طرح دار مولوی اکثر طوائف کے پاس جاتا ہے، ایک طرح دار مولوی اکثر طوائف کے پاس جاتا ہے، حال دل بیاں کرتا نہیں، واز کی گرد جھاڑ آتا ہے۔ تو یہ شاید ایسے ہی مولانا کے بارے میں ادم صاحب نے فرمایا ہے۔ تو آج انہوں نے کیا کہا، کس طرح کی بات ہوئی ہے، تو یہ ہم جانیں گے جناب ملک ہیرا صاحب کے پاس۔ تو جی السلام علیکم ملک ہیرا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی سر، صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ذرا تھوڑا سا بتائیں گے آج مولانا صاحب کا کردار اور ان کی گفتار اور ان کی دستار اور ان کا حلیہ کیسی ہے میری سرکار؟ آپ نے کیا خوبصورت الفاظوں میں مولانا صاحب کا ذکر کیا اور ان کا تعارف کروایا۔ گزارش یہ ہے، میں اپنے سب پاکستانیوں کو سب سے پہلے تو اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے۔ آمین۔ یہ ہمارا نہیں، آپ کا چینل ہے۔ بے ہم شک۔ پہلے اپنی مادری زبان میں بات کرتے رہے ہیں آپ سے، اور آج ہم آپ سے اپنی قومی زبان میں بات کریں گے۔ بات یہ ہے، شفیق الرحمان عامر صاحب، میں نے ان کا، کیونکہ میں تو ٹی وی دیکھتا ہوں، بس اسی میں پتہ چل جاتا ہے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تو مولانا صاحب جو ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ ان کو بڑی وضاحت سے پتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ لعنت بھیجتا ہے ان لوگوں پہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ بے شک۔ تو میں نے آگے بھی بتایا کہ ہمارا سب سے ناکامی کی جو وجہ ہے وہ صرف جھوٹ ہے۔ اگر ہم لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، پاکستانی قوم خاص کر، ہم بہت بلندیوں پہ جا سکتے ہیں، کیونکہ جھوٹ جو ہے نا وہ انسان کی ناکامی ہے، سمجھ لیں۔ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، پتہ نہیں اسے چلتا کہ میں جھوٹ بول کے ناکام ہو رہا ہوں، لیکن وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے شفیق الرحمان عامر صاحب، جب میں یہ ان کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتا ہوں، صحافیوں کو دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا کرتے ہیں، جب ہمارے مولانا سو جو ہیں، یہ مولانا یہ عالم نہیں ہے، یہ دین کے اسلام پہ ایک دھبا ہے، جنہوں نے ساری زندگی باہر سے پیسہ آیا اور انہوں نے کھایا، اور یہاں بھی جو انہوں نے پرمٹ لیے، پہلے کہتے تھے عورت کی حکمرانی جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں، پھر جب ان کو پرمٹ مل گئے پھر وہ جائز ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ بہت اعتقاد کرتا ہے دین اسلام پہ ہے ہی، ہم مسلمان ہم اعتقاد کرتے ہیں، خاص کر ان لوگوں پہ جن لوگوں کے پیچھے ہم جمعہ مبارک پڑھتے ہیں۔ یہ ہمیں آج تک اصل بات ہی نہیں بتاتے، انہوں نے اسلام سے ہمیں ڈرا کر رکھا ہوا ہے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، ایسا دین نہیں ہے ہمارا کہ ہم اس سے ڈرا جائے۔ یار ہے کیا، 5 وقت کی نماز ہے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں 2 آیتیں بھی قرآن پاک کھول کے بند کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جو آپ کو الحمدللہ تو آتی ہے نا، جس کو نماز آتی ہے وہ صرف یہی پڑھ لے، قرآن پاک کی پہلی آیت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے ڈرا کے نا ہمیں کمزور کر دیا ہوگا ذہنی طور پہ، اور خود یہ دنیا کا وہ ہر کام کرتے ہیں شفیق صاحب جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹ یہ بولتے ہیں، حرام یہ کھاتے ہیں۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، انہوں نے فوٹو کو حرام قرار دیا ہے کہ جی یہ بت ہے، اس میں جان ڈالنی پڑے گی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جی فوٹو۔ اور فوٹو جائز کب ہوئی؟ جب حج پہ جانے کے لیے پاسپورٹ بنوانا پڑا اور پاسپورٹ کے اوپر اپنی فوٹو لگانی پڑی۔ تو یہ تو ان کا کردار ہے، اندر کچھ باہر کچھ، باطن کچھ
ظاہر کچھ اسی لیے تو ہم نے اپنے چینل کا نام حق و باطل باطل رکھا ہے کہ ہم ان کو بتائیں گے حق کیا ہے. حق صرف اور صرف سچ ہے. بس. شفیق الرحمان عامر صاحب جتنی مرضی عبادتیں کرے، جو مرضی کرے، آپ نے سارا دن قرآن پاک پڑھتے رہے، ایک جھوٹ بولے نا تو آپ کی ساری عبادت پہ وہ ہیوی ہے. ایسا ہی جھوٹ جو ہے نا وہ ایک لعنت ہے. تو ان کو جھوٹ سے بچنا چاہیے، خاص کر یہ مولویوں کو. وہ ایک حمداللہ ہے، وہ مولوی، وہ پتہ نہیں کوئٹے سے تعلق ہے اس کا، بلوچستان سے. اسی جماعت کا ہی ہے. اتنا بڑا امامہ اس نے پہنا ہوتا ہے، وہ بھی جھوٹ کا ایسا پلندہ. ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں یہ کہ توبہ استغفار. وہ ایک ان کا اور بھی مولوی تھا، وہ کیا اس کا نام ہے، وہ جن پہ کیس بھی ہو گیا تھا، وہ توبہ نوز باللہ، وہ فیدی کا ان کے ایک بڑے وہ تھے، سیکنڈ سمجھ لیں، یا مجھے ان کا نام نہیں آتا، بڑے مشہور. خیر آئے گا بیچ میں یاد کر کے آپ کو بتا دوں. تو پبلک جانتی ہے ان کو کہ وہی آگے جھوٹ بول. آج کل نہیں وہ آ رہے، جب سے وہ کیس بنا نا، پولیس کیس تھا، تو انہوں نے ڈیفینڈ کیا اپنے بندے کو جس نے وہ بدکاری کی ہوئی تھی ایک بچے کے ساتھ. ہاں تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. جی. تو یہ ایسا مت کرے، اسلام کو بدنام نہ کرے. اگر یہ کام کرنے ہیں تو یہ فنش کر دیں، داڑھی کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں جی جی جی، اسلام بدنام نہیں ہوتا، یہ خود ہی ان کی ذات ہی ایسے ہوتی ہے بدنام. میں وہ بے شک کہ یہی بدنام ہوں گے شفیق بھائی، بالکل یہی بدنام ہوں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے دین ہو رہے اسلام ہیں. کو تو کوئی آنچ نہیں آ سکتی، چاہے ایسے کروڑوں مولوی ہوں. دین اسلام تو ایک سچی بات ہے، اسلام تو ایک سچ کا پیغام دیتا ہے. آپ کو میں نے سب سے پہلے پروگرام میں بتایا نہیں کہ پڑھو اے محمد اپنے رب کے نام سے، جس نے خون کی ایک نازک بوند سے انسان کو بنایا اور اسے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. وہ خون کی بوند کہہ لے، خون کے لوتھڑے سے کہہ لے، وہ ایک ہی بات ہے. خون سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا. تو جب اللہ پاک اتنا کار ساز ہے کہ خون کی ایک خون بھی تو اللہ ہی نے بنایا نا. تو اللہ پاک تو فرماتے ہیں، یہ سائنٹیفک آپ سائنس میں دیکھ لیں، اگر آپ پڑھیں گے تو ایک سپم جو یوٹرس میں جاتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے عورت کی بچے دانی میں، تو وہ ایک ہی قطرہ ہے. تو خون سے ہی بنتا ہے، وہ خون کا لوتھڑا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے تو اپنی عقل کو استعمال کرے. یہ مت سوچیں کہ ہم ان مولویوں کے پیچھے، یہ تو بیچارے، ان کو تو یہ گستاخ ہے، مولوی نہیں ہے، یہ گستاخ اسلام ہے، جو کہ بیٹھ کے اتنا بھاشن دیتے ہیں اور عورتوں کو اس نے تتلیاں بنا دی ہیں، جبکہ وہ تمہاری مائیں بہنیں ہیں، ہماری ہیں، ساری دنیا کی. ایک رشتہ تو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارا وہ بستہ، کہ ہم سب انہی کی اولاد ہیں. تو ان سے ہر عورت جو آپ کے صرف اور صرف نکاح میں نہیں ہے، باقی جتنی مسلمان عورتیں ہیں وہ آپ سے بڑی ہیں تو آپ کی ماؤں کے برابر ہیں، اگر چھوٹی ہیں تو بیٹیوں کے برابر ہیں، اگر برابر کی عمر ہے تو ان کی آپ کی بہنوں کے برابر ہے. اسلام تو یہ ہے. تو آپ ان کو تتلیاں کہہ رہے ہیں، زمین تپ جائے گی، پاؤں نہیں رکھ سکو. امریش پوری والے ڈائلاگ بول رہے ہو تم بے وقوف آدمی. میں تو اگر مجھ سے پوچھے تو یہ تو امریش پوری سے بڑا ایکٹر ہے پاکستان کا، سیاست کا امریش پوری ہے. یہ مولانا تو نہیں، اسے کہنا چاہیے ڈیزل بہادر جی کو خیال کرو. پھر مجھے پنجابی بولنی پڑتی ہے کیونکہ میری مادری زبان ہے، ذرا کھڑاک ہو جاتا ہے نا پنجابی چ، تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یار ان کو کوئی سمجھانے والا بھی ہے. ہم ان کو انشاءاللہ سمجھائیں گے بھی، اور ان کو اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہ ہماری بات نہ سمجھے تو ان کو جوتے بھی ماریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا یہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ جیسی قوم ویسے حکمران. اب ہماری قوم جو ہے نا وہ شعور ہے، ہماری قوم میں شعور پیدا ہو گیا، اس لیے ہمیں باشعور وزیر اعظم چاہیے. وہ اللہ نے دے دیا جس نے آگے یہاں، یہ مجھ سے 15-20 منٹ کی مسافت پہ ہے اقوام متحدہ، جہاں کہ اس نے بیان کیا نبی پاک کی شان
کہ ہمارے دلوں میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم پیار کرتے ہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر ان سے. ماں باپ ہمیں تو قربان. کہے نا کیا ہوا، ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرواتے ہیں تو اس کے بدلے میں تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو خدا کی قسم میں کر دوں. ہم تو اتنا عشق کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ ہمارے جذبات سے نہ کھیلے. دنیا کے تمام گستاخوں کو میں انتباہ کرتا ہوں کہ خبردار جو آپ نے ہمارے اسلام کے بارے میں کوئی کسی قسم کی ایسی بات کی جس سے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچے، آخرکار ہمارے دل جو ہے نا وہ آخرکار ہم پھٹ جائیں گے. تو ہم پھٹیں گے تو دنیا راکھ کر دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے. یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو کرتے ہیں. تو شفیق صاحب، میں ان جو ہمارے ملک کے صحافی ہیں نا، سب سے بڑا کردار ان کا ہے. اگر یہ اپنا دیانتداری سے اپنی صحافت کو دیانتداری سے کریں تو ان سے بڑا کوئی کام نہیں دنیا میں. لیکن یہ اتنے بے غیرت ہیں یار، اتنے بے غیرت ہیں، جو آرڈر آتا ہے وہ خبریں دیتے ہیں. وہ مریم نواز میڈیا سیل، اب تو اوپن بات ہے، وہ ٹی وی پہ آگے وہ چل گئی ہے ریکارڈنگ کہ ٹوکریاں دیو، وہ ٹوکری لے کے جائیں آپ انکل. وہ انکل بھی ایڈا بدہ بتر ہے، وہ جو رشید ہے، وہ کیا پرویز رشید، وہی اس کو تقریریں لکھ کے دیتا ہے، اور یہ اس کو پاگل کر دیا اس نے. اور یہ بھی تھوڑا سا آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہ نشئی ہے، پاگل ہے. دیکھو پاگلوں والی حرکتیں، مسلم لیگ کا اتنا نام تھا سارا بدنام کر دیا، ڈبو دیا، اس نے غرق کر دیا مسلم لیگ کو، اس لیے کہ نشہ کرتی ہے اور کہتے ہیں عمران خان نشئی ہے. پاگل کے پتروں، 70 سال کی عمر میں وہ 20 منٹ 25 منٹ پہاڑوں پہ بھاگ کے ایکسرسائز کرتا ہے. وہ کیسے نشئی ہو سکتا ہے؟ ثابت کرو آؤ. یہ تو ہے. اس دن کی آپ پریس کانفرنس دیکھیں، وہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، کیوں؟ کہ نشہ کیا ہوا تھا. پاکستان کے صحافیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، خاص کر یہ 10 12 15 صحافی جو ہے نا، ہمارے ملک کو آپ خراب کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. سلیم صحافی، طلعت حسین، اس کے بعد وہ کیا اس کا نام ہے، آسمہ شرازی، غریتا فاروقی، اور نجم سیٹھی، اور جو اس طرح کے صحافی ہیں نا، جو کہ دین اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور پاکستان کے بھی، یہ آپ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو، آپ کے گھروں کو لوگوں نے آگ لگا دینی ہے. میری بات یاد رکھیے گا. آپ اپنے جو خبر مسلم لیگ سے وابستہ ہو وہ فوراً آ جاتی ہے، جو مسلم لیگ سے وابستہ نہیں ہے وہ خبر ہی نہیں آپ دیتے. اتنا آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے. بس کرو، کو خدا کا خوف کرو، جانے دو، یہ جھوٹ بولنے بند کرو. وہ کیسی، وہ حالانکہ اپنے شاہد صاحب اپنے بھائی ہیں بڑے، اور ویسے بھی بڑا احترام کرتا ہوں میں ان کا. وہ کامران شاہد صاحب، وہ کیا مزے لیتا ہے ان کے سیاستدانوں کے، دونوں کو آپس میں لڑا کے، اور مزہ لے رہا ہوتا ہے. وہ چیزا لیتا ہے، جس کو چیزا کہتے ہیں وہ. ہاں، تو وہ بھی ایسا ہی ہے، دیکھتا ہے کہ کس وقت کون سی بات کرنی ہے. کبھی مسلم لیگ کی کر دی، کبھی تاریخ انصاف کی کر دی. چلو ایسا تو ٹھیک ہے نا، چل سکتا ہے. یہ نہیں، منافقت نہیں چل سکتی کہ ایک آدمی اچھا ہے تو آپ اسے برا کیسے کر سکتے ہیں. غریتا فاروقی جی، آپ نے کبھی نام لیا شہباز شریف کا؟ آپ تو سیریں کرتی رہی ہیں ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں، آپ کیسے نام لیں گی؟ آپ نے کبھی نام لیا کہ یہ چور ہیں؟ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں، آپ کو میں بتاتا ہوں یہ چور ہیں کہ نہیں، انہوں نے کیا کیا چوری کیا. ان کے تو بڑوں کا خلاصہ کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بابا جانا بھی اللہ معافی دے ہوتے بیچارہ مزدور آدمی سی. جانا پانڈی، نواز شریف کا دادا، نواز شریف کے والد صاحب جو ہے نا، پا شریف صاحب، وہ چوری کا لوہا خریدتے رہے ہیں، چوری کا.
उस वक्त 1.5 रुपए शेर था, किलो नहीं था। जब वो 6 आने शेर लेते, उस वक्त आने चलते थे, वो 6 आने शेर लेते थे। ये पैसे कहाँ से बन गए? जाना तो पांडी था दादा, तो बाप ने ही कुछ कमाया ना, तो कितना कमा लिया। 99 में आपने लाखों रुपए की अपनी वो टैक्स जमा करवाया। जी हीरा साहब, ये तो सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन टाइम है कि वो आके अलार्म दे देता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, तो इंशाल्लाह ताला। बाकी कोई जी बात नहीं, हमने इनका पीछा नहीं छोड़ना। जी जी। ये जो वो भी एक है मोहम्मद मालिक साहब, कितना प्यारा नाम है। भाईजान आप भी जरा बाज आए। आप कहते हैं आजादी है सहाबत, आपने कैसी बात की थी? बस ये मुफाद परस्त टोला है, मुफाद परस्त टोला है। ओ कभी ये नवाज शरीफ के सामने ऐसी बात कर सकता है? वो इसके मुंह पे जूते मारे कि जी मैं किसका गिरेबान पकड़ूंगा। क्या हमें पागल बनाया हुआ तुमने। पीटीवी का एमडी लगा दिया था, वो भी तो फिर नवाजते हैं ना पूरा। और नहीं, वो तो टोकरियां आती हैं भाईजान, जी जी, लिफाफे जाते हैं। ये सारे सहाफी थोड़ी हैं, लिफाफी हैं ये। तो कुत्ता अपने मालिक पर तो नहीं भौंक सकता ना, जो उसको चारा डालता है। साहब हैं जी, अयाज मीर साहब, वो सहाफी हैं। जी, हसन अस्करी साहब सहाफी हैं। बिल्कुल। वो उनके साथ एक और वो जो दाढ़ी वाले बैठते हैं, वो सहाफी नहीं, वो भी लिफाफी हैं। सही है, आई बात समझ में? जी। तो साहब ये तो सारे लिफाफी हैं। बहरहाल चलें इंशाल्लाह, बाकी बात इंशाल्लाह कल इनको बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अपने गिरदोनवा सबका ख्याल रखें। कर रहा हूँ ना, मैं पाकिस्तान आके तुम्हारे घर के बाहर आके भूख हड़ताल कर देनी है मैंने, अगर तुमने झूठ ना छोड़े तो। उल्लू के पठो, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। बाजवा नहीं, बाजवा भी चवल आदमी है।